اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14ویں تراویح تھی اور آج کا بیان 17ویں پارے کے پاؤں سے 18ویں پارے کے آدھے تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ سورہ انبیاء کی بقیہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متعدد پیغمبروں کا ذکر فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس خاص وصف کے ساتھ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ توحید کے مضمون پر سورہ انبیاء کا اختتام ہو رہا ہے کہ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، تمہارا رب معبود ایک ہے، سو تم اس کی بندگی کرو۔ اس کے بعد سورہ حج کا آغاز ہوا۔ اس سورت کی ابتدا بھی قیامت سے فرمائی گئی۔ اس صورت میں پہلے لوگوں کو کہا گیا کہ اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو اس روز یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی ہیبت اور دہشت کے مارے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ اپنے دن پورے ہونے سے پہلے اپنا حمل ڈال دے گی۔ پھر کمزور یقین مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے ایمان و اعمال میں پختگی پیدا کرو، ورنہ بے یقینی سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی، جو کھلا خسارہ ہے، کھلا نقصان ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اب تمہارا نام مسلم ہے۔ یہی نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں بھی تھا۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ کا ذکر فرمایا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ طواف کریں اس قدیم گھر کا۔ پھر بعد مناسک حج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو کوئی دین خدا کی ان یادگاروں کی عظمت کرے گا، یعنی احکام الہی کی پوری پابندی کرے گا تو ایسا دل کے تقوی سے ہوتا ہے۔ پھر حج کے موقع پر جانوروں کی قربانی کے سلسلے میں ارشاد ہے کہ جو قربانی تم دیتے ہو اس کا خون اور گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، یعنی ہمیں اس خون کی اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو تمہارا تقوی اور تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ پھر سورت کے آخر میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی، اور بھلائی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کے کاموں میں خوب کوشش کیا کرو جیسا کہ کرنے کا حکم ہے۔ تم پر دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں، تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رہو، اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں۔ سو تم نماز کی پابندی رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ تمہارا کارساز ہے۔ سو کیا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ اس کے بعد سورہ مومنون کا آغاز ان مسلمانوں کے ذکر سے ہوتا ہے جو صحیح عقائد اور ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت، اس کے احکام کی تعمیل اور تمام انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ فرمایا عبادت کی ادائیگی خلوص سے کیا کرو، امانتوں اور عہد و پیمان کی حفاظت کرو، بے حیائی کے کاموں سے دور رہو، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی راہ ہے۔ مؤمنین کے اوصاف کے ذکر کے بعد اللہ نے توحید کے اس بات کے لیے کھلی نشانی یعنی تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا کہ انسان کو کس طرح پیدا کیا، اور ہر آسمان، زمین، پانی، نباتات، چوپایوں اور ان کے پیٹ سے نکلنے والی چیزیں یعنی دودھ اور اس کے بہت سے فائدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ پر استدلال کر کے لوگوں کو دعوت دی تاکہ وہ توحید کا اقرار کریں اور عبادت کی راہ میں گامزن ہوں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے فہمائش کی گئی کہ نجات تو اتباع رسول میں ہے۔ اہل ایمان غرور، تکبر سے اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرتے، ان کے دل اس خیال سے کانپتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، وہ نیکی کے کام میں مسابقت کرتے ہیں۔ آگے ارشاد باری ہے کہ ہم کسی شخص پر اس کی ہمت سے زیادہ کام کا بار یعنی بوجھ نہیں ڈالتے۔ اے نبی، یہ مخالفین اپنی عادت سے باز آنے والے نہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے گی، سو اس وقت پچھتانا شروع کریں گے، مگر یہ آخری وقت کا پچھتاوا کام نہ آئے گا۔ اس کے بعد سورہ نور شروع ہوئی۔ اس صورت میں مسلم معاشرے کو اخلاقی اقدار عطا فرمائی گئی اور معاشرتی ضرورتوں کے لیے اخلاقی اور قانونی احکام و ہدایت نازل فرمائی۔ چنانچہ اس صورت کے اندر 12 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، زنا کی سزا خواہ مرد ہو یا عورت 100 کوڑے ہیں۔ نمبر 2، بدکاروں کا خواہ مرد ہو یا عورت مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کیا جائے اور ان سے نکاح بھی نہ کیا جائے۔ نمبر 3،
زنا کا بہتان لگانے اور ثبوت پیش نہ کرنے کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ نمبر 4، بیوی اور شوہر میں سے اگر ایک دوسرے پر بدکاری کا الزام لگائے اور ثبوت موجود نہ ہو تو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائیں کہ وہ سچے ہیں، اور 5ویں مرتبہ کہیں کہ اگر وہ جھوٹے ہوئے تو اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ نمبر 5، نیک مرد نیک عورتوں کے لیے اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں، اسی طرح خبیث مردوں اور خبیث عورتوں کا ساتھ ہے۔ تو جو فحش باتوں کی تشہیر کریں وہ لوگ سزا کے مستحق ہوں گے۔ نمبر 6، جب تک ملزم کے خلاف ثبوت نہ مل جائے وہ بے گناہ سمجھا جائے۔ نمبر 7، بغیر اجازت ایک دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہوں۔ نمبر 8، مرد بھی اور عورتیں بھی نہ ایک دوسرے کو گھور گھور کر دیکھیں اور نہ تاک جھانک کریں۔ نمبر 9، عورتیں سنگار کر کے نامحرموں کے سامنے نہ آئیں اور ان کو اپنا سینہ ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 10، اسلام میں مجرد زندگی ناپسند ہے۔ نمبر 11، خلوت کے اوقات میں گھروں کے اندر کمروں میں بڑے تو کیا بچے بھی داخل نہ ہوں۔ نمبر 12، اپاہج اور معذور آدمی اگر کھانے کی چیز کسی کے یہاں سے بغیر اجازت بھی کھا لے تو اس کا شمار چوری اور خیانت میں نہ ہوگا۔ اور پھر دوسرے رکوع میں واقعہ افک ہے جس میں منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی بہتان تراشی کی تھی، جس کی اللہ نے سورہ نور میں تردید فرمائی اور بےہودہ بکواس کرنے والوں کی مذمت فرمائی اور تنبیہ فرمائی کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ رب العزت